جہاں میں نے کل پروگرام ختم کیا تھا وہاں سے آج آغاز کروں گا۔ دنیا کی جنگوں کی تاریخ جو ہے وہ بدل گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ قوم کو موٹیویٹ کرتی ہے، افواج کو موٹیویٹ کرتی ہے، پالیسی بناتی ہے، پالیسی ایکسیکیوٹ کرتی ہے، لڑتی فوجیں ہیں دنیا میں ہر جگہ، لیکن پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ فرنٹ پہ بھی ہوتی ہے، وہ پیچھے بھی ہوتی ہے اور جنگیں جیتی ہیں۔ پاکستان میں ایک عجیب سینیریو ہے۔ پاکستان میں اس وقت پاپولر لیڈرشپ تو کوئی نہیں ہے پاور کے اندر۔ فارگیٹ اباؤٹ دس آرگومنٹ کہ عمران خان پاپولر ہے یا نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ پاپولر لیڈرشپ سویلین تو نہیں ہے پاور کے اندر، لیکن پاکستان نے یہ جنگ جیت کے دکھایا۔ پاکستان نے اس نیریٹو کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، تاریخ بدل دی۔ میرے حساب سے یہاں تاریخ بدل دی کہ جی پاپولر لیڈرشپ ہوگی، سویلین لیڈرشپ بڑی سٹرونگ ہوگی، پالیسی بنائے گی، ویژن دے گی، لیڈ کرے گی، تو اس کے بعد افواجیں جنگ جیتتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ افواج نے اپنی پلاننگ، اپنی اسٹریٹجی، اپنی پالیسیز اور اپنی کنوکشن کے ساتھ یہ جنگ جیتی ہے، اور اس میں جتنا کریڈٹ دیا جائے افواج پاکستان کو کم ہے۔ انہوں نے تاریخ بدل دی ہے۔ میرا دیکھیں، اگر یہاں پہ کوئی ونسٹن چرچل لیول کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی، مجھے کوئی آر نہیں تھا، مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں کہتا جناب یہ دیکھیں یہ لیڈر آیا ہے فرنٹ پہ جسے لڑا آ کے، اس نے موٹیویٹ کیا ہے، ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پورا کریڈٹ جاتا ہے افواج پاکستان کو۔ آج ڈی جی آئی پی آر نے جو اسکائی والوں کو انٹرویو دیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور جس اسرشن سے بات کی گئی ہے یہی وہ اسرشن ہے، اسرٹیونیس ہے جس کے ساتھ پاکستان نے ہر فرنٹ کے اوپر ہندوستان کا مقابلہ کیا۔ اسکائی کے اوپر کیا انہوں نے کہا ہے ذرا پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، اب وہ کس طرح، اور ہمارے چیلنجز کیا ہیں اس وار کے بعد سب سے بڑے۔ پہلے ذرا اسکائی کا کوئکلی سن لیں، کشمیر پہ کیا ریزالو ہے پاکستان فوج کی، اور ہندوستان نے اگر اٹیک دوبارہ کیا تو ایکچولی پوری دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام بھی۔ اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ایک بڑا ویک کنیکشن بنا دیا گیا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے اندر۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ اس وقت وہ چڑھائی نہیں کر رہا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس جنگ کے دوران پاکستان کی عوام جو تھی وہ کس حد تک فوج کے ساتھ تھی یا نہیں تھی۔ ریگارڈلیس آف دیٹ، پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے اس خطے کو، اس پرچم کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ پاکستان کی عوام جو پاکستان کی فوج کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا تھی، وہ بھی شاید سرپرائز میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی ان کو بھی احساس ہوا کہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا فوج کے خلاف وہی فوج آج لڑ رہی ہے، میزائلز کے تھرو، بارڈر پہ اشارت دیتے ہوئے، بحریہ فضائیہ کے تھرو۔ ان کو بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے عوام کو، جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، کہ یہ غلط بات تھی اپنی فوج سے لڑنا، جس نے لڑوایا وہ بھی غلط ہے، اور اگر خود کی لڑی عوام تب بھی غلط ہے کسی کے کہنے پر۔ اسکائی کو کیا انٹرویو دیا ہے کوئکلی دیکھ کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت کی جو پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ ہے، شہباز شریف صاحب اور جو اپوزیشن ہے تحریک انصاف، اب وہ کیا کر رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے، رسک پاکستان کے لیے کیا ہے، چیلنجز کیا ہے اس وار لائک سچویشن کے بعد جو ابھی بھی وار لائک سچویشن ہے۔ بھائی اس سے کلیئر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے کسی پولیٹیشین نے بھی نہیں دی۔ یہ ایک بڑی کلیئر کٹ بات ہے، اور اسی طرح پاکستان جنگ لڑا اور جیتا ہے۔ دوسری بات، آج وزیر ہمارے جو فارن افیئر ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب، ان کی پوری سپیچ سن رہا تھا۔ وہ ان کی سپیچ سن کے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پوری جنگ کی پلاننگ بھی فارن آفس نے کی، پوری ڈپلومیٹک نارمز اور سارا کچھ جو ہے وہ فارن آفس نے کیا، سارا پالیسی میکنگ ڈیسیژن بھی فارن آفس نے کیا، کب میزائل چلنے ہیں، کب جہاز جانا ہے وہ بھی فارن آفس۔ چلو اچھی بات ہے، پورا کریڈٹ جو تھا وہ فارن آفس کو جا رہا تھا۔ اس کے بعد سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سوال لوگ کر رہے تھے، یار پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ کدھر گئی ہے؟ چلو عمران خان تو جیل میں بند ہے، باقی کی نیشنل لیڈرشپ کدھر ہے؟ مطلب نواز شریف صاحب کچھ نہیں بولے۔ اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ آئیں سامنے، اور انہوں نے آ کے ہمیں یہ بریکنگ نیوز دی جو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ میاں نواز شریف صاحب نا کوئی ABCD ٹائپ کے تجزیہ کار نہیں ہے جو صبح شام جو ہے وہ بولتے رہے فضول بے تکا۔ ہی از اے اسٹیٹسمین، اور وہ ایکشنز کے ذریعے بولتے ہیں۔ تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی تھرو آؤٹ دا ٹائم۔ پرائم منسٹر کے ساتھ وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے۔ پہلے بھی 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا، اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے۔
بھائی یہ تو بریکنگ سٹوری ہے کہ آپریشن پورا ڈیزائن سپروائز اور وہ جو ہے وہ میاں صاحب نے کیا. چلے بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اب بتایا ہمیں کہ وہ جو طیارہ ہے وہ کس نے بنایا ہے, جن طیاروں نے ہندوستان پہ ہیبت تاری کی, ذرا وہ بھی سنوا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ رافیل ایسا جہاز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا, اور آج آپ کے جے ایف تھنڈر نے, یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ یہ جانتے ہو کہ جے ایف تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی. یس. تو دیکھو آج انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے, اور اس جہاز میں جے ایف تھنڈر میں ان کی تصویریں بھی ہیں. ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے صرف ان کے بنائے ہوئے جہاز پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں. ویسے تو وہ رافیل J-10 نے گرایا تھا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جے ایف تھنڈر مجھے نہیں پتا چلا 26 سال پہلے نواز شریف صاحب نے یہ بنایا تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نظر نہیں آیا وار کے دوران سوائے فوج کے, سوائے ڈی جی آئی ایس پی آر کے. اب سب آ گئے ہیں, اب سب کوارڈینیشن بھی کی, انہوں نے ڈیزائن بھی کیا, اور انہوں نے جہاز بھی بنا دیے, جہاز گرا بھی دیے. مجھے لگتا ہے اگلا جو سارٹ آئے گا حکومت کی طرف سے, وہ کہیں گے کہ جناب ہمارا وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب, ایکچولی تو جو رافیل گرایا تھا اس جہاز کے اوپر وہ سوار تھے اور وہ کر کے واپس آ گئے. دوسری طرف تحریک انصاف کی پالیٹکس یہ ہے کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انصار بھائی صاحب کی سٹوری چھپی ہوئی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر سیز فائر کریں, اور عمران خان نے تو اب کہہ دیا حکومت کے ساتھ ڈیل کی جائے اور مذاکرات کے ذریعے باہر آ جائے. بھائی آپ نے حرکتیں ایسی کیوں کی کہ آپ اس وقت جیل میں ہوتے, اگر باہر ہوتے آج لیڈ کر رہے ہوتے پولیٹیکلی اس قوم کو. لیکن بہرحال اس پہ میں آتا ہوں بعد میں. پہلے محمد زبیر صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, حسن ایوب صاحب. زبیر صاحب, یہ اب وار کے بعد چیلنجنگ سینیریو ہے, امریکہ کو بھی ڈیل کرنا ہے, انڈیا کو بھی ڈیل کرنا ہے, اور ہماری پولیٹیکل اب کلاس جو ہے وہ باہر آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ تو ہم نے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب جو اتنا اہم مذاکرات ہوں گے سیز فائر کے بعد, کشمیر کو لے کر, ٹریڈ کو لے کے, امریکہ کے ساتھ الگ, انڈیا کے ساتھ الگ, اس کو ہماری پولیٹیکل کلاس ہی اس وقت لیڈ کر رہی ہوگی, اور پاکستان کا منظرنامہ اس طرح ہی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں یا جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اس وار کے بعد نواز شریف صاحب کیونکہ باہر نہیں آئے, ایک نیشنل قیادت تھی, عمران خان تو چلو بند ہی تھا, تو سیاست دانوں کے لیے بالکل ہی اسپیس ختم ہو گئی ہے, یا آپ اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچویشن ہے؟ دیکھیں سیاست دانوں کے لیے تو سپیس بند ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہمارا آئین ہے, اور اس آئین کے تحت ایک حکومت بنتی ہے, پارلیمنٹ ہے, اور پارلیمنٹ کے تھرو ایک کیبنٹ بنتی ہے, اور ان کو فیصلہ سازی کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کر رہے ہیں, کیا وہ ان کی جو ویک پوزیشن ہے جس وجہ سے وہ نہیں کر سکتے, انسپائر نہیں کرتے ہیں قوم کو, اور اتنے امپورٹنٹ ایشو پر جو جنگ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی اس سے پہلے یا اس دوران انہوں نے کسی نے بھی انسپائر نہیں کیا, یہ ایک حقیقت ہے. بٹ دیٹ از پرائمریلی میری نظر میں وہ اس لیے ہے کامران کیونکہ وہ جو لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو عوام نے الیکٹ ہی نہیں کیا. تو دیر از نو کنیکشن بٹوین دا ٹو, کہ جی جو اس وقت حکومت وقت ہے اور اس کے وزراء ہیں یا ان کے دو مشیر ہیں, ان کے اور عوام کے درمیان دیر از نو کنیکشن, ڈسکنیکٹ ہے. سو وہ انسپائر کیسے کریں گے, وہ ان سے متاثر ہوتے ہی نہیں ہیں. ان کا تو پہلا کویسچن یہ ہے کہ یہ تو ایک سٹولن مینڈیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, بیکاز آپ کا سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, جو آپ نے بات کی ہے کہ ہماری فوج نے پلاننگ کی اور سب کے سامنے نظر آتا ہے, میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نے تو کھل کے کل بار بار یہ کہا کہ ہی از اے وٹنس. مطلب اب یہ دیکھیں نا, یہ تو بالکل ہی مضحکہ خیز ہے, اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے کہ یہ کون سی پلاننگ ہوتی ہے جو بیٹھ کے, اور شاید صدیقی صاحب نے تو یہ کہا کہ جی در و دیوار ہلا دیے نواز شریف نے انڈیا کے, مطلب خاموشی سے کیسے آپ یہ کرتے ہیں. سو لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. بالکل کریڈٹ جاتا ہے افواج پاکستان کو, اور اس میں پرٹیکولرلی بیکاز ظاہر ہے جنگ کو آپ نے جیتنا بھی تو تھا نا, اور وہ جنگ جو 6-0 آپ نے جیتی ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ ایئر فورس کے بہادر. لیکن زبیر صاحب اب آپ کے خیال میں ڈائیلاگ کے لیے کون آگے بڑھے گا, مطلب ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے کون آگے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انسپائرنگ لیڈرشپ نہیں ہے, لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے, کون پھر آگے بڑھ کے امریکہ کی موجودگی میں انڈیا کو ڈیل کرے گا پولیٹیشنز میں سے؟ دس از دا مس فارچون نا. اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, مجھے تو اس پر میں کیا تجزیہ کروں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کو جیل سے نکال کے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے, وہ تو ہونا نہیں ہے.
لیکن جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے ان کو اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جنگ جیتی گئی ہے, جو کہ آپ نے کہا ایک نئی ہسٹری رقم ہوئی ہے, ایک تو اتنے شارٹ پیریڈ میں کبھی کوئی جنگ جیتی نہیں جاتی, اور وہ بھی ایک اتنے بڑے ملک کے خلاف جو کہ نیوکلر آرمڈ ہو, 2-3 دن میں سارا قصہ تمام کرتی ہے, اور پاکستان ہیز کم آؤٹ ایز اے وکٹر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملیٹریلی دس از پاکستان's finest star since 1971. جو ہم نے ایک کرنا تھا نا, ایک بیلنس کرنا تھا, جو بدلہ لینا تھا, میرا خیال ہے وہ کر دیا. تو آل کریڈٹ گوز ٹو دوز. اور خاص طور پر وہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں, خاص طور پر جو پائلٹس ہیں, خاص طور پر جنہوں نے پلاننگ کی تھی, افواج پاکستان ہے, ملٹری ہے, آرمی ہے, نیوی. ظاہر سی بات ہے اگر وہ تیاری نہ رکھتے. لیکن زبیر صاحب آپ بڑے کلوز رہے, میاں نواز شریف صاحب کیوں خاموش رہے سارے اس میں؟ ٹھیک ہے وہ ڈس پوائنٹ ہوں گے موجودہ حالات سے, جو بھی ہے ان کے ساتھ جو بھی ہوا. میرے سے صحیح جواب آپ نے سننا ہے. ہاں جی صحیح جواب. دیکھیں میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں آج سے 15 دن پہلے جب یہ سارا تنازع شروع ہوا تھا, اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا, تو اس وقت بھی میرے سے کویسچن پوچھا گیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف نہیں بات کریں گے. اور میں نے بالکل ایک اسیسمنٹ کی تھی کہ ایک طرف سے عمران خان ہیں جو جیل میں بیٹھے ہیں, جن کے اوپر اتنے کیسز ہیں, جن کے خلاف کنوکشن ہوئی ہے, جو کہ بالکل فضول کنوکشن ہے, ان سے مینڈیٹس چھینا گیا ہے, ان کے لیڈرشپ کو اندر بند کیا گیا, وہ جیل سے بیٹھ کے آرم فورسز کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف بیان دے رہے ہیں. لیکن میاں نواز شریف مجھے اس وقت بھی پتا تھا نہیں دیں گے, اینڈ دیٹ از اسٹل ریمینز مائن. دیکھیں ان کا ویو جو ہے, ایک تو ٹو بی فیئر ود ہم, میں ان کی تعریف میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ انڈیا کے حوالے سے, پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں اور بہت حد تک صحیح سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں اکنامک ترقی ہونی ہے تو اس کے لیے خطے میں سر وہ بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن اب تو حالت جنگ میں تھے نا, انڈیا نے اٹیک کیا ہوا تھا سر. ہاں یہ میں آ رہا ہوں اس پر, میں اس پر آ رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خطے میں, اور انہوں نے وہ سٹیپس اٹھائے ہیں جو اور کوئی پولیٹیکل لیڈر اٹھانے, واجپئی صاحب کو لاہور بلوایا, مودی صاحب کو لاہور بلوایا, کوئی اور پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوگا کہ وہ کرتے ہیں. لیکن جی بالکل اپریشیٹ کرنی چاہیے. سو انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر وہ نعرے بازی کرتے, اور وہ میرا اپنا اسیسمنٹ ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن مسلم لیگ کی لیڈرشپ اندر بیٹھ کے بہت پریشان ہوگی اس سارے پروسیس میں کہ میاں نواز شریف کوئی بیان کیوں نہیں دے رہے, جو ان کو دینا چاہیے تھا کہ پاکستان حالت جنگ میں تھا, وہ پرانا وقت ختم ہو گیا, پیس. بالکل ٹھیک سر, پوائنٹ آ گیا.